ایسے لوگ جن کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہے۔ عالم ارواح وہ مقام ہے جہاں تمام روحیں اپنے خالق کے حضور پیش ہوئیں اور ان سے ان کی ازلی تقدیر کا عہد لیا گیا۔ اسی مقام پر بعض روحوں کے درمیان نورانی نسبتیں، محبت کے وعدے اور باطنی رشتے قائم ہوئے جو بعد میں دنیاوی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اہل تصوف کے نزدیک نکاح صرف جسمانی یا سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک روحانی میثاق ہے جو ازل میں روحوں کے درمیان طے پاتا ہے۔ بعض روحیں ایک ہی نور سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان میں کشش، مانوسیت اور قربت دنیا میں بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، چاہے فاصلہ ہو یا اجنبیت، کیونکہ ان کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ عالم ارواح کی محفل سے ہوتا ہے۔ یہ تحریر انہی باطنی مثالوں کا بیان ہے جو اس راز کو روشن کرتی ہیں کہ بعض رشتے تقدیر کے نہیں بلکہ ازل کے وعدوں کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ پہلی بات، نورانی وعدہ۔ عالم ارواح میں جب دو روحوں کو ان کے رب کے حضور پیش کیا گیا تو ہر روح کو اس کے مقدر کا ایک ہلکا سا عکس دکھایا گیا۔ بعض روحوں کے درمیان ایسی باطنی نسبت تھی جو دنیاوی آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ ایک مرد و عورت کی روحیں دونوں ایک ہی نور سے جھلملاتی تھیں اور ان کے درمیان ایک لطیف سا وعدہ طے پایا کہ جب دنیا میں اتریں گے تو ایک دوسرے کے واسطے سکون قلب بنیں گے۔ دنیا میں جب وہ ملے تو کسی ظاہری وجہ کے بغیر ایک گہرا مانوس احساس پیدا ہوا، جیسے برسوں سے پہچان ہو۔ یہی وہ روحانی نکاح تھا جو عالم ارواح میں طے پایا اور جسے دنیا کی عقل کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ روحانی طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ محبت اور رشتہ جسم کے نہیں بلکہ روح کے پیمانے پر طے ہوتے ہیں اور ان کا آغاز وقت کے نہیں بلکہ ازل کے پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ دوسری بات، تقدیر ازلی کی جھلک۔ ایک ولی اللہ نے مراقبے میں دیکھا کہ ان کے مرید کا رشتہ ایک ایسی خاتون سے طے ہو چکا ہے جسے اس نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے تو فرمایا، یہ بندھن تو عالم ارواح میں بندھا تھا، دنیا میں اب صرف اس کا ظہور ہونا باقی ہے۔ چند ماہ بعد وہی خاتون اچانک مرید کی زندگی میں داخل ہوئی اور دونوں کے دل اس طرح مانوس ہوئے جیسے صدیوں کی پہچان ہو۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ بعض رشتے ارواح کے قدیم وعدوں کے تحت ہوتے ہیں اور جب وہ دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں تو دلوں کی کشش تقدیر کی پکار بن جاتی ہے۔ روحانی لحاظ سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بندھن ازل میں لکھا گیا ہو اسے زمانے کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ تیسری بات، مشاہدہ باطن۔ ایک سالک طریقت ذکر و فکر میں اس درجے پہنچا کہ اسے عالم ارواح کی جھلک دکھائی گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک نورانی محفل میں اس کی روح کے ساتھ ایک دوسری روح کا نکاح ہو رہا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اسے بارہا خواب میں وہی چہرہ دکھائی دیا اور جب وقت آیا تو حقیقت میں وہی چہرہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ یہ عالم ارواح کے نکاح کا مظہر تھا، ایک ایسا بندھن جو ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ باطنی مشاہدے اور نورانی وعدے سے وجود میں آتا ہے۔ تصوف کی زبان میں ایسے تعلق کو وصال روحانی کہا جاتا ہے جو جسمانی نہیں بلکہ معرفت کے درجے پر قائم رہتا ہے۔
چوتھی بات نوری نسبت۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بعض ارواح ایک نورانی اصل سے پیدا ہوتی ہیں، ان کا تعلق محض دنیاوی نسبت نہیں بلکہ ایک ہی فیضی سرچشمے سے جڑا ہوتا ہے۔ ایسی روحیں جب عالم ارواح میں اپنے رب کے حضور پیش ہوئیں تو ان کے درمیان روحانی ہم آہنگی ظاہر ہوئی اور ان کے درمیان ایک لطیف نوری بندھن قائم کر دیا گیا۔ یہ روحیں دنیا میں آئیں تو ان کی ملاقات کسی ظاہری سبب کے بغیر ہوئی، مگر دل فوراً پہچان گئے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنے کیونکہ ان کی اصل ایک تھی۔ یہی وہ نوری نسبت ہے جسے اہل تصوف نکاح روحانی کہتے ہیں، جو نہ دنیاوی لالچ سے بنتا ہے نہ وقت کی قید میں ٹوٹتا ہے۔ پانچویں بات عہد الست کی یاد۔ ایک درویش نے فرمایا کہ جس نے عہد الست میں ایک روح کو پہچانا وہ دنیا میں اسے دوبارہ پائے گا، چاہے وقت بدل جائے، زمین بدل جائے۔ ایسی ملاقاتیں دراصل روحانی وعدوں کی تجدید ہوتی ہیں۔ نکاح ارواح کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی ازلی پہچان کو دوبارہ پہچان لے۔ یہ یاد انسان کے دل میں ایک انجانی کشش بن کر ابھرتی ہے جو دراصل عہد الست کی گونج ہوتی ہے۔ چھٹی بات فیضان خواب۔ ایک صالح عورت نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی محفل میں اس کا نکاح کسی نامعلوم مرد سے ہو رہا ہے۔ خواب بار بار آتا رہا، یہاں تک کہ ایک روز وہ شخص حقیقت میں اس کے سامنے آیا، بالکل اس صورت میں جیسا خواب میں دیکھا تھا۔ جب نکاح ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کے خواب بیان کیے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں کو ایک ہی منظر دکھایا گیا تھا۔ یہ فیضان خواب اس بات کی علامت ہے کہ بعض روحیں خواب کے پردے میں اپنے ازلی وعدے یاد کر لیتی ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں خواب روح کی آنکھ ہے جس سے وہ اپنے ازلی مقدر کو دیکھتی ہیں۔ ساتویں بات وصال باطن۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب دو دلوں میں محبت خالص اللہ کے لیے ہو تو یہ محبت دنیاوی نہیں بلکہ روحانی نکاح کی علامت ہے۔ ایک مرد و عورت کے درمیان ظاہری ملاقات نہ تھی مگر دونوں کے دلوں میں ایک ہی ذکر، ایک ہی تصور اور ایک ہی نور کی کشش موجود تھی۔ یہی وہ وصال باطن تھا جو عالم ارواح میں طے ہو چکا تھا۔ جب دنیا میں وہ ایک دوسرے سے ملے تو احساس ہوا کہ کوئی تعارف درکار نہیں، دل پہلے ہی پہچان رکھتے تھے۔ یہ محبت دراصل باطن کا نکاح ہے جو جسم کے وصال سے بلند ہوتا ہے۔ آٹھویں بات قربت ازل۔ کہا جاتا ہے کہ بعض روحیں اتنی قریب ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان جدائی کا کوئی معنی نہیں، وہ جہاں بھی بھیجی جائیں کسی نہ کسی صورت میں ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک صوفی نے فرمایا یہ وہ ارواح ہیں جنہوں نے ازل میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی معرفت میں شمولیت کا وعدہ کیا تھا۔ دنیا میں ان کا نکاح محض اس وعدے کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ بندھن ایسا ہوتا ہے جو وقت، فاصلہ یا موت سے بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ قربت ازل کا تسلسل ہے جو روح کے مقام قرب میں سبت ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔